الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صلى الله عليه وسلم. خالق کائنات بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. خالق لم یزل لا یزال بحق ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اس مجلس کو، اس عزاداری کو، اس تذکرہ اہل بیت علیہ السلام کو ہماری اور ہم سب کے مرحومین بالاخص بانیان مجلس کے مرحومین کی بخشش کا ذریعہ قرار دے. رب کائنات بحق حسین بن علی علیہ الصلوۃ والسلام ہم سب کو اپنے پیشواؤں کی سیرت طیبہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی اس عظیم عبادت کی قبولیت کے لیے بلند ترس دوستو، بزرگوں اور عزیزوں، قرآن مجید سے رب کائنات کے مشہور فرمان کی تلاوت کرنے میں شرف حاصل کیا ہے. ارشاد پروردگار ہے یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند کلمات اور امتحانوں سے آزمایا. فَأَتَمَّهُنَّ حضرت ابراہیم ان امتحانوں میں کامیاب ہوئے تو قال انی جاعلک للناس اماما، اللہ نے فرمایا ہم تمہیں لوگوں کا امام بناتے ہیں. قال ومن ذریتی، حضرت ابراہیم نے عرض کی پروردگار اس امامت کو
میری نسل میں رکھ دے۔ قال لا ینال عہد الظالمین، ارشاد پروردگار ہوا عہدہ امامت اسے ملے گا جو زندگی میں کسی پر ظلم نہ کرے۔ امامت پیغمبر گرامی اسلام کے بعد اسی ہدایت کے تسلسل کا نام ہے۔ اللہ نے ہدایت کا جو سسٹم، ہدایت کا جو نظام وضع فرمایا تھا، اپنے بندوں کو صراط مستقیم دکھانے کے لیے، انہیں آداب بندگی سکھانے کے لیے جو نظام ہدایت اللہ نے وضع فرمایا تھا، جو کبھی نبوت کی شکل میں تھا، کبھی رسالت کی شکل میں تھا، اسی نظام ہدایت کا نام ہے امامت۔ نبیوں کا کام احکام خدا کو لینا، رسولوں کا کام اس احکام خدا کو، ان احکام خدا کو لوگوں تک پہنچانا، اور امام کے ذمہ ہے اس پیغام الہی کی حفاظت کرنا۔ پیغام الہی کی حفاظت کا جو نظام موجود ہے اسے امامت کہتے ہیں۔ اور میں نے عرض کیا تھا، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم جس نظام ہدایت سے وابستہ ہیں وہ مسلسل ہے، مربوط ہے، ایک دوسرے سے یوں ملا ہوا ہے کہ اس کا سلسلہ درمیان میں منقطع نہیں ہوتا، اور یہ ممکن ہی نہیں ہے، ناقابل تصور ہے کہ اس کائنات میں ایک شیعہ موجود ہو اور اس کا امام نہ ہو۔ ہر دور میں کسی نہ کسی رنگ میں، کسی نہ کسی شکل میں اللہ نے اس سسٹم کو باقی رکھا ہے، اور جس نظام سے ہم وابستہ ہیں ہمارے پاس ادلہ موجود ہیں، یقیناً اس نظام ہدایت سے وابستہ رہنے والے لوگوں کے لیے نجات ہے۔ دوستو، جتنے عبادت گزار لوگ ہیں، چاہے وہ نماز کے رنگ میں عبادت کرتے ہوں، روزے کے رنگ میں عبادت کرتے ہوں، ہر عبادت گزار سے پوچھیں تو وہ اپنی عبادت کا مقصد یہی بتائے گا، اللہ راضی ہو جائے، مجھے جنت مل جائے۔ سارے عبادت گزار جنت کی خواہش میں عبادت کرتے ہیں، لیکن تشیع وہ عظیم مکتب ہے کہ سارے لوگ جنت کے مشتاق نظر آتے ہیں، اور علی کے شیعہ وہ ہیں جنت جن کی مشتاق نظر آتے ہیں۔ پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، صحابہ کا اجتماع ہے۔ پیغمبر گرامی اسلام نے ارشاد فرمایا، ابھی ابھی جبرائیل تشریف لائے تھے اور مجھے ایسے لوگوں کی فہرست دے کے گئے ہیں جنت جن کی مشتاق ہے۔ پیغمبر نے مصلحتاً ان لوگوں کے نام نہیں لیے، وہ کون ہیں، جنت جن کی مشتاق ہے۔ ظاہر ہے اجتماع ختم ہوا، لوگ باہر نکلے، ایک دوسرے کے پاس جانے لگے، آپ جائیں پیغمبر سے پوچھیں اس فہرست میں آپ کا نام ہے یا نہیں۔ وہ کہتا ہے ہم کیوں جائیں، اگر نام نہ ہوا اپنی بھی بدنامی ہوگی، قبیلے کی بھی بدنامی ہوگی، ہم تو نہیں جائیں گے۔ ایک دوسرے کے پاس جاتے ہیں، آخر میں اس کے پاس آئے جس کے پاس سب سے پہلے آنا چاہیے تھا۔ ابو طالب کے لال آپ جائیے، پتہ کیجئے آپ کا نام اس فہرست میں ہے یا نہیں۔ ابو طالب کے لال نے کہا ہم تو ضرور جائیں گے،
ہم تو ضرور پوچھیں گے کیوں جاؤ گے ابو طالب کے لال؟ کہ اس لیے جاؤں گا پیغمبر سے پوچھوں گا وہ لوگ کون ہیں، کیا اس میں میرا نام بھی ہے یا نہیں، اس فہرست میں ہمارا نام ہے یا نہیں۔ اگر پیغمبر نے کہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کروں گا، اور اگر کہا نہیں ہے تو پیغمبر سے پوچھوں گا وہ لوگ کیا اعمال کرتے تھے جس کی وجہ سے اللہ نے انہیں یہ رتبہ عطا کیا کہ جنت ان کی مشتاق ہے۔ میں بھی وہ عمل کرنا شروع کر دوں گا، میرا نام بھی اس فہرست میں آ جائے۔ مولا متقیان بارگاہ رسالت میں آتے ہیں، یا رسول اللہ آپ نے اعلان فرمایا حضرت جبرائیل ایک فہرست لائے ہیں، ان لوگوں کے نام لکھے ہوئے ہیں جنت جن کی مشتاق ہے۔ یا رسول اللہ کیا اس فہرست میں ہمارا نام بھی ہے یا نہیں؟ پیغمبر گرامی اسلام میں چہرہ امامت کو دیکھا، علی حیدر کرار کے چہرے کو دیکھ کے سید الرسول نے فرمایا یا علی جتنے لوگوں کا نام اس فہرست کے اندر موجود ہے ان ساروں کے امام آپ ہیں۔ کہ جو کردار کی منزل میں وہاں پہنچتے ہیں جنت جن کی مشتاق ہوتی ہے۔ وہ ابو ذر ہیں، وہ سلمان ہیں، وہ مقداد ہیں، وہ عمار ہیں، اتنے عظیم رنگ میں تربیت پاتے ہیں، جنت ان کی مشتاق ہوتی ہے۔ اور جب کوئی بارگاہ امامت سے اس مکتب اہل بیت سے تربیت حاصل کرتا ہے ان کے اندر جرأت پیدا ہوتی ہے، ان کے اندر طاقت پیدا ہوتی ہے، ان کے اندر اخلاقی طاقت آتی ہے، اور پھر اس تربیت کے اثر میں بس وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اور یہ طے ہے دوستو جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا، جو اللہ سے ڈرتا ہے ہر کوئی اس سے ڈرتا ہے۔ اور میں نے طالب علم ہونے کے ناطے قم میں جب حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے خطابات سنے تو ایک خطاب میں نے سنا یہ خمینی خود سے کم اپنی تقریر کے دوران قسم کھا کے کہتے ہیں واللہ خدا کی قسم یہ خمینی آج تک اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرا ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے پھر وہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا، اس میں جرأت پیدا ہوتی ہے، اس میں طاقت آتی ہے۔ بڑے بڑے بادشاہوں کے سامنے کلمہ حق کہنے سے نہیں گھبراتا۔ یہ درس کربلا کا ہے، یہ درس کربلا کا ہے، علی کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے۔ بلند تر صلوات۔ عدی بن حاتم بہت بڑا شیعہ مولا متقیان کا، تربیت یافتہ مکتب علی حیدر کرار کا، کسی کام کے لیے مولا متقیان کی شہادت کے بعد امیر شام کے دربار میں آیا، پہلا تیر چلایا امیر شام نے عدی بن حاتم پر، ایسی بات کرے جس سے یہ جذبات میں آئے، مولا متقیان کے خلاف کی بات کرے۔ 3 بیٹے عدی کے جنگ صفین میں قتل ہو گئے تھے۔ پہلا سوال کیا عدی تعرفہ اور طائف کہاں ہے؟ ایک مرتبہ امیر شام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا تجھے پتہ نہیں ہے حق و باطل کی جنگ ہوئی تھی، حق کی حمایت کرتے ہوئے شہید ہو گئے تھے۔ پہلا تیر جب اس کا کار کرنا ہوا دوسرا حملہ کیا کہ دیکھ ما انصفک علی ابن ابی طالب، تیرے ساتھ علی نے انصاف نہیں کیا، اپنے بیٹے بچا لیے، تیرے بیٹے قتل کروا دیے، اپنے بیٹوں کو بچا لیے۔
علی ابن ابی طالب کی اس پر الزام لگاتے ہو کہ عادل نے کیا. علی ابن ابی طالب کے اسباب قتل میں سے سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ قتل علی لشدت عدلہ، علی جو قتل ہوئے ہیں اس لیے کہ عادل میں بڑے سخت تھے. حضرت آیت اللہ شہید مطہری رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں علی فقط عادل نہ بود، وہ عدالت خواہ بود. علی فقط عادل ہی نہ تھے، وہ تو عدالت خواہ تھے، وہ تو معاشرے میں عدالت کو رواج دینا چاہتے تھے. اس کی مملکت کے کسی گوشے میں بھی کوئی اس رعیت پہ ظلم نہ کرے. اور چنانچہ جب مولا متقیان کی بیعت ہوئی اور پورا واقعہ نہج البلاغہ میں بڑی تفصیل سے مولا متقیان نے خود بیان کیا. لوگ اس طرح آئے دروازہ علی پر کہ مولا متقیان فرماتے اتنا ہجوم تھا، قریب تھا کہ میرے حسنین لوگوں کے پیروں کے تلے روکنے آئے. اب مولا متقیان کی پھٹ گئی، لوگ بیان کرنا چاہتے ہیں. جب ادھر سے اسلام آیا تو مولا متقیان کہتے ہیں اگر بیعت کرنا ہی چاہتے ہو تو یہاں نہیں ہوگی، چلو اللہ کے گھر میں مسجد میں آئے گئے وہاں بیعت ہوگی. مسجد میں آئے، منبر رسول پہ آنا چاہتے ہیں. ایک لمحے کے لیے علی منبر رسول کے سامنے رکے. لوگ انتظار کر رہے ہیں، منبر کا زینہ تو بچا کوئی نہیں. 4 زینے تھے، ایک پہ پیغمبر بیٹھے، 3 نیچے والے زینوں پر باقی علماء بیٹھے. آج دیکھتے ہیں ابو طالب کلام کرا بیٹھتا ہے. جناب علی حیدر کرام نے اپنا قدم بڑھایا، پہلے سینے پہ قدم رکھا، دوسرے سینے پہ قدم رکھا، تیسرے سینے پہ قدم رکھا اور مولا وہاں بیٹھے جوان نبی بیٹھا کرتے تھے. باتیں ہونے لگی، چیما گوئیاں شروع ہو گئی. پیغمبر کی مسند پہ بیٹھ کے، نبی کی جگہ پہ بیٹھ کے جب سید الرسول بیٹھا کرتے تھے مولا متقیان کے خطبے میں مولا خود فرماتے باتیں بنا رہے ہو ہاذا مہذا مصنوع من الخشب، یہ تو منبر لکڑی کا بنا ہوا ہے. ابھی تو مولا نبوت کے سلام کے منشور کا کیسے اعلان ہوتا ہے. پہلا خطبہ ابو طالب کے لال کیا دیتے ہیں؟ مسند پر بیٹھتے ہی مولا متقیان نے کہا لقد رجع الحق الى مکانہ، حق وہاں پلٹ آیا جہاں اس کا مقام تھا. یہی حق کو آنا چاہیے تھا، اس لیے کہ ہمیشہ حق علی کے ساتھ ہوتا ہے، علی حق کے ساتھ ہوتا ہے، قرآن علی کے ساتھ ہوتا ہے، علی قرآن کے ساتھ ہوتا ہے. یہاں پہلے آنا چاہیے تھا، حق پلٹ آیا اور میرے مولا نے اپنی حکومت کے منشور کا اعلان کیا اور فرمایا یاد رکھو میں کسی کو ظلم نہیں کرنے دوں گا. اگر کسی نے کسی کا حق کھایا ہوگا، اگر جب حق تم نے اپنی آنکھوں کے حق مہر میں دے دیا ہو، علی اسے بھی واپس لائے گا. کسی کو معاشرے میں ظلم نہیں کرنے دے گا. لوگ گھبرائے، اتنا سخت عدل قائم ہوگا، اتنا سخت عدالت قائم ہوگی. اب تک جو ہم کھا چکے اس کا مکمل احتساب ہوگا، احتساب کی عدالت لگے گی، ہم سے پوچھا جائے گا. گھبرائے لوگ. ایک شخص ان لوگوں کا نمائندہ بن کے آیا کہ یا علی چھوڑ دو ان باتوں کو، لوگوں کے دل پہلے ہی آپ سے زخمی ہیں. آپ نے کسی کے باپ کو مارا، آپ نے کسی کے بھائی کو مارا، آپ نے کسی کے بیٹوں کو مارا. لوگوں کے دلوں میں پہلے ہی آپ کے بارے میں کینہ موجود ہے. آپ اتنا سخت عدل قائم نہ کیجیے، لوگ تمہارا دشمن بنائیں گے. میرے اور آپ کے مولا نے کہا
کہ میں حق کا نمائندہ تھا. کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ اسلام دشمنی کے کر رہے تھے اس لیے ان کو قتل کیا تھا. ہاں میری کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی ان لوگوں کے ساتھ. پھر وہ کہنے لگے ایسا کرو کوئی نیا سسٹم نہ بناؤ ابو طالب کے لال جیسا پہلے لوگ کرتے رہے ایسا کرتے رہو. ہمیں اگر آپ زیادہ نہیں دینا چاہتے تو کم از کم اتنا دیجیے جتنا پہلے لوگ دیا کرتے تھے. میرے آقا نے کہا جہاں جا کے سوچو اگر میں ان کا خلیفہ ہوتا تو وہی کرتا جو وہ کرتے رہے. میں تو محمد عربی کا خلیفہ. میں نے اگر ان کی سیرت کو اپنانا ہوتا تو تیسرے مرحلے میں خلافت میرے دروازے پہ دھکے کھا رہی تھی. میں نے انکار کر دیا تھا. ہم قرآن کے احکام پہ عمل کریں گے, ہم سنت پیغمبر پر عمل کریں گے کہ مجھ سے بڑا قرآن پہ عمل کرنے والا کوئی نہیں, سنت پیغمبر کا مجھ سے بڑا محافظ کوئی نہیں, اور کسی کی سیرت علی کے لیے حجت نہیں ہے. اگر قرآن کے مطابق ہوگی, سنت پیغمبر کے مطابق ہوگی تو عمل کیا جائے گا, مگر علی کسی کا پابند نہیں ہے. آپ مجھے اتنا بتاؤ پیغمبر تمہیں کتنا دیا کرتے تھے؟ کہا پیغمبر تو برابر دیا کرتے تھے. کہا دیکھو یہ تو بیت المال ہے, علی اتنا بڑا عادل ہے. لو کان لی لسمعتہ, یہ تو بیت المال ہے. اگر یہ مال علی کا ذاتی بھی ہوتا تو لوگوں میں برابر تقسیم کرتا. کسی پر ترجیح نہ دیتا. ہاں علی عدالت خواہ بود, علی تو عدل قائم کرنا چاہتے تھے, اور علی ابن ابی طالب کے نزدیک نظام عدل قائم کرنے میں اپنے اور غیر میں فرق نہیں ہوتا. وہ تو عدالت کی تلوار چلاتے ہیں. علی ابن ابی طالب کے سامنے مجرم اپنا ہے یا کوئی غیر, عدل قائم کرنے میں فرق نہیں ہوتا. اتنے بڑے عادل تھے. لا یقبل العلی فی عدلہ ولا شیخ الفقیر من عدلہ. علی اتنا بڑا عادل تھا, غریب بندہ اس کی عدالت میں لالچ نہیں رکھتا تھا, اور فقیر اس کی عدالت سے مایوس نہیں ہوتا تھا. اتنے بڑے عادل تھے. مولا متقیان مسجد کوفہ میں دکۃ التضا پہ بیٹھے. اللہ آپ کو بھیجے مسجد کوفہ میں آج بھی اس مسجد کے ذہن میں وہ جگہ موجود ہے جہاں میرے مولا بیٹھ کر فیصلے کیا کرتے تھے. ایک ملزم کو پکڑ کے لایا, یا علی آپ کا شیعہ ہے اور اس نے چوری کی. مولا متقیان نے ایک دفعہ نظر اٹھا کے پوچھا تو نے چوری کی ہے؟ کہ مولا ساری دنیا کے سامنے انکار ہو سکتا ہے, آپ تو علم امامت سے جانتے ہیں. مولا انکار نہیں ہو سکتا, غلطی کر بیٹھا غلطی. دنیا کا کوئی اور جج ہوتا دیکھنا کہ اس کا تعلق اس کا اقتدار سے ہے, قانون کی منشرافیوں سے استفادہ کرتے ہوئے اسے رہا کرنے کی کوشش کرتے. یہ عادل خدا کا عادل نمائندہ تھا علی کا. جلدی کرو تلوار لاؤ, علی عادل قائم کرتا ہے. تلوار لائی گئی. میرے آقا نے کہا بایاں ہاتھ بڑھا. وہ جو پہلے ملزم تھا اقرار کرنے کے بعد مجرم ہوا, اس نے اپنا بایاں ہاتھ بڑھایا. میرے مولا نے تلوار چلائی, اس کی چاروں انگلیاں قلم ہوئی, لیکن شیعہ تھا, معرفت رکھتا تھا. کٹی ہوئی انگلیاں اٹھائی, مسجد کے صحن سے باہر نکلا, اور کوفہ کے بازار کے چوک میں آ کے علی کا قصیدہ پڑھتا. ابن کعبہ خارجی آ کے کہتا ہے تو عجیب شیعہ ہے, اس نے تیری انگلیاں کاٹ دی, تو کھڑا بازار میں اس کی تعریفیں کر رہا ہے, عجیب شیعہ ہے. ہاں اس مومن نے کہا عجیب میں نہیں ہوں, عجیب تو ہے. کیا پاؤ جس نے دنیا میں صدا دے کر آخرت کے عذاب سے بچا دیا, اور قصیدہ خالی کے لائق نہیں بول کر داتا
میرا ہاتھ اس نے کاٹا ہے جو یعقوب الدین ہے، جو امام المتقین ہے، اس نے ہاتھ کاٹا ہے، اس کے قصیدے پڑھ رہا ہے جس نے دنیا میں سزا دے کر آخرت کے عذاب سے بچا لیا، وہ قصیدہ خوانی کے لائق نہیں تو اور کیا ہے۔ اندر آ کے مولا متقیان کو بتایا گیا کہ علی جس کی آپ نے انگلیاں کاٹی ہیں وہ بازار میں کھڑا آپ کے قصیدے پڑھ رہا ہے۔ میرے آقا کہتے ہیں جا بنی الحسن ہاتھ احمد الاسود، بیٹا حسن جاؤ اور اپنے اس چچا کو بلا کے لاؤ۔ شیعہ اپنی عصمت کو پہچان، مولا تجھے اپنا بھائی کہہ رہے ہیں، جاؤ بیٹا حسن اپنے اس چچا کو بلا کے لاؤ۔ مولا حسن آئے، وہ بندہ جو قصیدہ پڑھ رہا تھا، جو مولا کا تعارف کروا رہا تھا، جو مولا کی عظمتوں کو بیان کر رہا تھا، ایک مرتبہ اس کے بازو کو پکڑا، اندر بابا طلب کر رہے ہیں۔ یہ بیچارہ گھبرایا، بدن میں کب کبھی تاری ہوئی، گھبرایا ہوا یا علی یا علی کوئی گستاخی ہو گئی ہے، کوئی گستاخی ہو گئی ہے کہ نہیں؟ میں نے سنا ہے تو باہر کھڑا میرے قصیدے پڑھ رہا تھا کہ مولا میں تو کھڑا اپنا فرض ادا کر رہا۔ اچھا اگر تو باہر میں کھڑا اپنا فرض ادا کر رہا تھا تو کٹی ہوئی انگلی علی کو دے، علی اپنا فرض ادا کرے۔ کٹی ہوئی انگلیاں میرے مولا نے نہیں، اس کے ہاتھ کے ساتھ چھوڑی، اوپر سے رومال لپیٹا، ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھا، اللہ اور معبود کے درمیان راجہ نیاز کی باتیں ہوئی، رومال ہٹایا تو انگلیاں ٹھیک ہو چکی تھی۔ میں عرض کروں گا مولا آپ تو امیر المومنین ہیں، اگر آپ پہلے ہی اسے معاف کر دیتے تو کسی کو حد اعتراض نہ تھا۔ اگر انگلیاں جوڑنی ہی تھی تو کاٹی کیوں؟ عجب نہیں میرے آقا فرمائے، میں یہی تو دنیا کو بتانا چاہتا ہوں، علی نے انگلیاں کاٹی تھی، علی کی عدالت کا تقاضا ہے، علی نے انگلیاں جڑوائی ہے، علی کی محبت کا تقاضا ہے۔ ہم نے انگلیاں کاٹی ہیں، علی کی عدالت کا تقاضا ہے۔ ہم نے خدا کی بارگاہ میں دعا کر کے اسے انگلیاں لے کر دی ہیں تو یہ علی کی محبت کا تقاضا ہے۔ میرے مولا یہی درس دینا چاہتے ہیں، اے ہماری ولایت کا کلمہ پڑھنے والوں، اگر غلطیاں کرو گے، اگر گناہ کرو گے، اگر جرائم کا انتخاب کرو گے، اگر اللہ کی نافرمانی کرو گے، عذاب سے نہیں بچ سکو گے، سزا سے نہیں بچ سکو گے، لیکن سزا پانے کے بعد مایوس نہ ہونا، ہماری محبت کام آئے گی۔ لیکن نعرہ تکبیر، مکتب امامت کے تربیت یافتہ لوگ معاشرے میں ہدایت کا سبب بنتے ہیں۔ کسی بڑے سے بڑے حکمران سے بھی گھبراتے نہیں ہیں، دعوت حق دینے میں، کلمہ حق کہنے میں گھبراتے نہیں ہیں، مشکل سے مشکل وقت میں بھی انہیں احکام خدا یاد رہتے ہیں۔ ایک بہت بڑا ایک اور شیعہ میرے مولا کا رشید رشید حجری پکڑ کے لے جایا گیا، 12 شیعوں کے ساتھ کوفہ سے پکڑا گیا، ساتھ بیٹا بھی ہے، شام سے باہر لے جایا گیا۔ شام کے حکمران نے کہا اسے پیغام دو، اگر محبت علی چھوڑ دے رہا کر دو، نہیں چھوڑنا قتل کر دو۔ کہ کیا یہ معاہدہ منظور ہے؟ کہ عجیب ہو گیا، کیا میں جنت چھوڑ کے جہنم لے لوں؟ علی کی محبت سے دستبردار ہو جائے، ہم جہنم کو خرید رہے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ قتل کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کہا آتا ہے لیکن ایک سوال کا جواب دو، کیا میرے بیٹے کو بھی قتل کرو گے؟ کہا ضرور کریں گے، تیرے بیٹے کو بھی قتل کریں گے۔ ہاں یہ شیعہ علی کہتا ہے اگر میرے بیٹے کو قتل کرنا
جب اس کے باپ کو قتل کرنے کے لیے آئے کہ قتل کرنا چاہتے ہو نا، پھر ایسا کرو میرے لیے پہلے غسل کا اہتمام کرو، میں اپنی زندگی میں غسل شہادت کرنا چاہتا ہوں۔ حکم شریعت ہے، جس کو پتا ہو میرے مرنے کے بعد مجھے غسل نہیں دیا جائے گا وہ اپنی زندگی میں غسل نہیں کر سکتا ہے۔ کیا پانی کا اہتمام کرو، میں غسل کرنا چاہتا ہوں، کہ ہمارے پاس کوئی اہتمام نہیں ہے، ہم میرے غسل کا بندوبست کرتے تھے۔ علی کا شیعہ تھا، کہتا تم نے علی کے شیعہ کو اتنا مجبور سمجھا، وہی اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، پروردگار بارش برسا، اتنی موسلادھار برسا کہ میں اس بارش میں کھڑے ہو کر غسل شہادت کر سکوں۔ ادھر سے بادل اٹھے، بارش برسنے لگی، موسلادھار بارش کے تلے کھڑے ہو کر غسل شہادت کرتا ہے۔ ساتھی کہتے ہیں اتنا جو مجیب الدعویٰ ہے، اتنا جو میری دعائیں قبول ہوتی ہے، پھر یہ دعا کر اس قابل سے بن جائے کہ عجیب بندے ہو، میں تو اس اللہ میں کا انتظار کر رہا ہوں، علی کی محبت میں مارا جاؤں، میں تو اس وقت کا انتظار کر رہا تھا۔ میرے امام بتا کے گئے تھے، تم دیکھتے رہنا، میرے امام نے بتایا تھا جب میرا سر گرم ہوگا، میرا سر ابھی زمین پہ نہیں جائے گا، زمین سے پانی کا ایک فوارہ نکلے گا جو راستے میں میرے سر کا استقبال کرے گا، اگر یہ دیکھا تو علی کی محبت میں قابل ہو جانا، اگر ایسا نہ ہو تو چھوڑ جانا۔ ہاں اس کو ظالم کہنے لگے، آج جلدی کر سر جھکا، ہم تیرا سر قلم کریں۔ اس جملے کے لیے میں نے یہ واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ شیعہ وہ ہے مشکل وقت میں بھی جسے آقا میں خدا یاد رہتے ہیں، کہتے جلدی کر سر جھکا، کہا میں ہر کس سر نہیں جھکاؤں گا، سر نہیں جھکاؤں گا، کیا کیوں نہیں جھکاؤ گے؟ کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے لا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ میں کسی کے ساتھ تعاون نہ کرو، مجھ کو بے گناہ قتل کرنا یہ گناہ ہے، اس گناہ میں سر جھکا کے میں تمہارے ساتھ شریک نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ ہے جسے موت کے وقت بھی احکام قرآن یاد رہے ہیں۔ ہاں جب اسے قتل کرنے لگے کہ مجھے نماز پڑھنے دو، نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھ کے دعا کرتا ہے، پروردگار تو جانتا ہے نا مجھے معاف کر دینا، اتنا جلدی میں نے پہلے تیری کبھی نماز نہیں پڑھی تھی، آج جو جلدی پڑھی ہے نا مجھے معاف کر دینا، اس لیے کہ ظالموں نے مجھے وقت ہی اتنا تھوڑا دیا۔ جو علی حیدر کرار کے درسگاہ کے تربیت یافتہ ہوتے ہیں پھر وہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، انہیں احکام خدا یاد رہتے ہیں، احکام خدا کو سے پشت نہیں ڈالتے ہیں، احکام خدا کی ترویج کرتے ہیں، خود بھی عمل کرتے ہیں، گھر میں بھی احکام قرآن کو ترویج دیتے ہیں۔ تربیت سب سے اہم کام ہے امامتوں میں، تربیت، لوگوں کی تربیت، اور تربیت کے لیے کتنا بہترین انداز سکھایا آپ کی اور ہماری شہزادی شفیع روز جزا حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ بی بی کے دونوں فرزند پیغمبر کہتے ہیں امامان قاما اور قعدا، یہ دونوں فرزند میرے امام ہیں، بیٹھے رہے تو بھی امام ہیں، قیام کرے تو بھی امام ہیں، امام ہیں، پیغمبر نے کہا امام ہیں۔ لیکن جناب سیدہ تربیت کے اصول کیا بتاتی ہے؟ پیغمبر گرامی اسلام مسجد میں درس دیتے ہیں، جناب سیدہ اپنے گھر میں ہوتی ہیں، جیسے ہی حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام مسجد نبوی سے پیغمبر گرامی اسلام سے شریعت کے اسباق سن کے آتے ہیں، جناب سیدہ اپنی باہوں کو پھیلا دیتی ہے، اپنے بیٹے کو اپنی گود میں لیتی ہے، اس کی پڑھائی لیتی ہے، باہر تک بٹھا کے لیتی ہے، بیٹا بتاؤ آج بابا نے کیا سبق پڑھایا؟ جناب سیدہ وہ سبق مولا متقیان کے سامنے نقل کرتی ہے۔ آج پیغمبر اسلام نے یہ آیت پڑھی، آج بابا نے یہ حدیث پڑھی، آج بابا نے یہ سبق دیا، آج بابا نے یہ درس دیا، آج بابا نے یہ سکھایا ہے۔ مولا متقیان پوچھتے ہیں اے فاطمہ، اے بنت پیغمبر، آپ تو مسجد نبوی میں ہوتی نہیں، آپ کو یہ کون بتاتا ہے؟
اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے ہمارا لال وحی کی ترجمانی کیسے کرتا ہے. مولا متقیان دوسرے دن ذرا جلدی آتے ہیں, بندے کے پیچھے چھپ جاتے ہیں. امام حسن آتے ہیں, اپنی ماں کی گود میں بیٹھتے ہیں, اپنی ماں کی گود میں بیٹھ کر اپنے دانے کا پڑھایا ہوا سبق دہرانا چاہتے ہیں. آج وقت زبان میں لکنت پیدا ہوتی ہے. ایک مرتبہ گودے زہرا میں بیٹھ کر اطراف کا جائزہ لے کر امام حسن کہتے ہیں, یا اماں, اے اماں, تلج لگا لسانی لعلی سیدی کرانی, میری زبان میں لکنت ہے, لگتا ہے کہیں بابا دیکھ رہے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, کل ایمان, نعرہ حیدری, یہ بنت پیغمبر حضرت زہرا صلوات. جناب سیدہ عالمہ میرے معلمہ ہیں, اپنے بیٹے سے مسجد میں ہونے والا دس سن کے قیامت بتانے والی اپنی ساری کنیزوں کو تربیت کا انداز دے رہی ہے کہ تمہارے بچے جہاں باہر سے آئے انہیں اپنی گود میں لے لو اور ان سے پوچھو آج کیا سیکھ کے آئے ہیں. آج کہاں گئے تھے, کس محفل میں گئے تھے, کہاں سے کیا سبق لے کے آ رہے ہیں. اگر کوئی اچھا سبق لے کے آئے ان کی بنائے لو, ان کو اپنی گود میں بٹھاؤ, ان سے پیار کرو, ان کو پیار دو. اور اگر خدا نخواستہ کسی غلط محفل سے آئے ہیں وہیں پر اپنے بچے کی تربیت کرو, وہیں پہلی منزل میں روکو, شہیں پہ روک دو اپنے بچے کو, اس محفل میں بنا دو, وہیں پر اس کے لیے ماں بھی استعمال کرے اور بچے کو بھی سکھائے آئندہ اس محفل میں نہیں جانا جہاں تربیت نہ ہوتی ہو, جہاں اخلاق برباد ہوتے ہو. ایسے پروگراموں میں مت جانے دو بچوں کو. اور میں کبھی کبھی عرض کیا کرتا ہوں, اور ایک میڈیا کے پروگرام میں بھی میں نے عرض کیا تھا, گفتگو ہو رہی تھی کہ یہ میڈیا اخلاق کو برباد کر رہا ہے, یہ میڈیا بچوں کی تربیت نہیں کرنے دیتا, یہ میڈیا نسلوں کو برباد کر رہا ہے. تو میں نے عرض کیا تھا اگر ٹی وی پروگرام میں یہ طاقت ہے کہ یہ اخلاق کو برباد کر سکتا ہے, تو قرآن میں بھی اتنی طاقت ہے کہ وہ اخلاق کو سنوار سکتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اگر یہ میڈیا برباد کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو قرآن اخلاق سنوارنے کی بھی طاقت رکھتا ہے. انہیں قرآن تو پڑھاؤ, انہیں دین کی باتیں تو سکھاؤ, لیکن کون قرآن پڑھائے جس نے خود ساری زندگی نہیں پڑھا, خود ساری زندگی قرآن سے تمسک نہیں کیا, کبھی بھول کے بھی نہیں اٹھایا, دنیا کے سارے ڈائجسٹوں کا مطالعہ کرتا ہے, ہر آنے والا نیا جاسوسی ڈائجسٹ سب سے پہلے میں خریدتا ہوں, سب سے پہلے جاسوسی ناول میں خریدتا ہوں. رات کو سردیوں کی لمبی راتوں میں اس وقت تقریر نہیں آتی جب تک نسیم نگاہی کے ناولوں کا مطالعہ نہ کر لیا جائے. ناول پڑھتا ہے, افسانے پڑھتا ہے, حقیقت کا مطالعہ نہیں کرتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. قرآن پڑھا کر قرآن تجھے سمجھائے تو نے کہاں جھکنا ہے, تو نے کہاں نہیں جھکنا. جو اس درسگاہ سے تربیت لیتے ہیں نا پھر وہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکتے. بے شک, بے شک. اور خدا ہری کی رحمت فرمائے قائد شہید علامہ عارف حسین الحسینی کو وہ یہ جملہ کہا کرتے تھے, ہماری مائیں جو خاک شفا سے ہمیں گھٹی جاتی ہے اس لیے کہ جن کی گھٹی میں خاک شفا شامل ہو جائے وہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکتے. یہ خاک شفا ہمیں اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیتی, لیکن جہاں جھکنا چاہیے وہاں تو جھکو, جہاں آئمہ کہیں وہاں تو جھکو, جہاں پیغمبر کہیں وہاں تو جھکو, جہاں قرآن کہے وہاں تو جھکو. اور اس جھکنے میں اتنا مزہ ہے, اتنا لطف ہے کہ تیرے اور میرے معصوم ہادی آدھی رات کو تاؤس شمالی نقل کرتا ہے, آدھی رات کا وقت تھا, میں مکہ گیا, آدھی رات کے بعد خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے گیا, آدھی رات کا وقت تھا, میں اس لیے دیر سے گیا
میں تسلی سے خانہ کعبہ کے پردوں کو پکڑ کے اپنے رب کی بارگاہ میں مناجات کر سکوں گا۔ آدھی رات کے بعد جو گیا میں نے عجیب منظر دیکھا، ایک جوان ہے جو خانہ کعبہ کے پردوں سے لپٹا ہوا ہے اور موٹے موٹے آنسو بہا کے خدا کی بارگاہ میں مناجات کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے پروردگار الہی قد نامت العیون وغارت النجوم وانت الحی القیوم۔ اے پروردگار آنکھیں سو گئی ہے، اے پروردگار ستارے خاموش ہو گئے، تو حی القیوم ہے۔ اے میرے پروردگار سارے بادشاہ غلقت الملوک ابوابہا، بادشاہ اپنے دروازے بند کر کے سو گئے، وبابک مفتوح للسائلین، تیرا دروازہ کھلا ہے، کوئی مانگے میں اسے عطا کروں۔ جو کہہ رہا ہے پروردگار جئتکا لتنظر الیہ نظرۃ الرحیمہ، یا ارحم الراحمین، میں تیری بارگاہ میں اس لیے آیا ہوں کہ تو مجھ پہ نظر رحمت کر، اے ارحم الراحمین۔ میں گھبرایا، اتنی دقیق مناجات کرنے والا، اتنی دقیق مناجات کرنے والا، اتنی گہری مناجات کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ میں جو قریب آیا دیکھا اذا علی زین العابدین، امام تھے۔ میں گھبرا گیا، میں نے رونا شروع کیا، ہوگا آپ تو فرزند رسول، آپ تو فرزند زہرا، آپ تو فرزند علی ابن ابی طالب، اگر آپ کی مناجات کا یہ انداز ہے مولا ہماری حالت کیا ہوگی؟ میرے رونے کی آواز میرے آقا نے سنی، آنکھیں کھول کے کہا کون ہے میرے اور میرے رب کے درمیان حائل ہونے والا؟ دور ہو جا۔ کہ مولا میں کب سے یمانی ہوں۔ مولا یہ کیا کیفیت بنائی آپ نے؟ کہتا یا یوسف یا باؤس دور ہو جا، سارے باتوں کو میں تو اس وقت کو یاد کر کے رو رہا ہوں جب سارے رشتے ٹوٹ جائیں، جہاں کوئی رشتہ کام نہیں ہے۔ ہمارے پیشوا تربیت کر رہے ہیں، خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑانے کا طریقہ کیا ہے، خدا کی بارگاہ میں رونے کا انداز کیا ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں رونے میں جو مزہ لینے لگتے ہیں، خدا بندے کو دوست معاشرے میں انہیں عزت اور سرفرازی عطا کرتے ہیں، اللہ رب العزت انہیں معاشرے میں بلند مقام عطا کرتا ہے۔ اور یہ گھر کی تربیت سے کام شروع ہوتا ہے، پھر مدرسے کی تربیت ہوتی ہے، اور یہ تربیت مشکلات میں مضبوط رکھتی ہے۔ اور مجھے اس منبر کے تقدس کی قسم، یہ زینب کی تربیت تھی جو جناب سیدہ نے بچپن میں کر دی تھی۔ اگر تربیت پا کے نہ آئی ہوتی تو شام غریبہ کو مر گئی ہوتی۔ جس کا عباس جیسا بھائی مارا جائے، جس کا اکبر جیسا بھتیجا مارا جائے، جس کا قاسم جیسا بھتیجا پامال ہو جائے، جس کا حسین جیسا بھائی یوں مارا جائے کہ مارے جانے کے بعد لاش کو پامال کر دیا جائے، وہ زندہ رہنے کے قابل نہیں ہوتی، اس کے خیمے جلا دیے جائیں اور اس کی چادروں کو لوٹ لیا جائے اور اس کے ہاتھوں میں رسیاں ڈالی جائیں، وہ زندہ رہنے کے قابل نہیں ہوتی۔ زندہ جو رہ گئی تو ماں کی گود سے سیکھ کے آئی تھی، میں نے کیا کرنا۔ آج یکم سفر کا چاند طلوع ہو گیا، آج علی کی بیٹی شام پہنچی ہے، اس مشکل منزل پہ آئی زینب، اس مشکل مقام پہ پہنچی علی کی بیٹی، جس کو یاد کر کے سید سجاد 35 سال ہوتے ہیں۔ جب کبھی کسی نے پوچھا اے علی زین العابدین سب سے زیادہ مسائل کہاں پہ آئے، میرے مولا کے منہ سے نکل گیا الشام الشام الشام۔ ہمیں شام کے بازاروں میں یوں کھینچا جاتا تھا اور جیسے ہم افریقہ کے غلام، اور جیسے ہم بے وارث ہو، اور جیسے ہمارا کوئی نہ ہو، اور لوگ تماشا دیکھنے آتے تھے۔ آئے ادادارو، علی کی بیٹی اس بازار میں آئی، اللہ تمہیں لے جائے، میں وہ جگہ دیکھ کے آیا ہوں، کتابوں میں ایک بازار حمیدیہ
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. پروردگار ہماری اس قریب سے عبادت کو قبول فرما. پروردگار اس قریب کی عبادت کا ثواب کثیر عطا فرما. پروردگار تجھے اپنی عظمت کا واسطہ ہمیں قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرما. احکام قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں اپنے پیشواؤں کی سیرت طیبہ پر عمل کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہم سب کو دنیا میں عزت اور آخرت میں شفاعت اہل بیت نصیب فرما. ہمیں اپنے پیشواؤں کے سامنے ہر قسم کی شرمندگی سے نجات عطا فرما. پروردگار تجھے اپنی عظمت کا واسطہ بیماروں کو شفا عطا فرما. مخصوص مریض ہیں پروردگار نے صحت عطا فرما. ایک مومن اسپتال میں داخل ہے پروردگار اسے صحت کاملہ عطا فرما. پروردگار تجھے اپنی عظمت کا واسطہ بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما. پروردگار حاضرین کی حاجات کو پورا فرما. پروردگار دنیا میں اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنا. پروردگار دہشت گردوں کا قلع نما فرما. سرپرستوں کو تباہ فرما. مقدر اہل بیت کی حفاظت فرما. مراد اعظام کو طول حیات عطا فرما. پروردگار بار میں کائنات کی لاگت امام عادل کے ظہور میں تعظیم فرما. ہمیں امام زمانہ کی معرفت نصیب فرما. اس مرکز کو پروردگار ہمیشہ ذکر الہی سے معمول فرما. ذکر حسین سے آباد و شاد فرما. پروردگار ان کے معاونین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. پروردگار ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و